اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اپنے کچھ بھائی اور بہنوں کے ساتھ ایک دینی مجلس میں شرکت کا یہ موقع ملا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہماری خواتین بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ان کا بڑی تعداد میں شرکت کرنا یہ بتاتا ہے کہ ان کے دلوں میں طلب ہے، دین کی طلب ہے۔ بہت لمبی بات تو نہیں کرنی ہے، لیکن چند ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات اس میں سے یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے، جس پر ہم سب کا ایمان ہے، ہمارا دین ساری دنیا کے لیے ہے اور سارے انسانوں کے لیے ہے۔ انسانوں کے دو حصے ہیں، مرد اور عورت، دونوں کے لیے سارا دین ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ، ہمارے بہت سے بھائی خواتین میں بات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ کوشش کر کے دو تین باتیں اس طرح کی کرتے ہیں جو خاص طور سے عورتوں ہی سے تعلق رکھتی ہیں۔ کبھی اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اسلام کی تعلیمات پر غور کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ اسلام کے جتنے شعبے ہیں ان شعبوں میں اکثر احکام میں مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام کے 5 شعبے علماء بتاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق۔ اخلاق کا مطلب ہوتا ہے صفات، انسانی صفات، اور معاشرت، رہن سہن۔ اب آپ اگر دیکھیں اسلام کو، قرآن اور حدیث کو، تو آپ کو پتہ چلے گا عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سارے عقائد جس طرح مردوں کے لیے اسی طرح عورتوں کے لیے ہیں۔ ایمان کی ساری تفصیلات مردوں کے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ عبادات میں بعض احکام میں، مثلا نماز میں تھوڑا سا ایک طریقے میں فرق ہے، کھڑے ہونے میں اور بیٹھنے میں، اور وہ فرق اصلاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرق کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے فرق کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو جسمانی تقاضے سے اور جسم کے گویا تقاضوں کے مطابق مردوں اور عورتوں کو اور عورتوں کی حیا کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق کر دیا گیا۔ باقی کوئی فرق نہیں۔ نماز میں جو مردوں کو پڑھنا ہے وہی عورتوں کو پڑھنا ہے۔ جتنی رکعت مردوں کو پڑھنی ہے اتنی رکعت عورتوں کو پڑھنی ہے۔ جتنے نمازیں مردوں پر فرض ہیں عورتوں پر بھی اتنی ہی فرض ہیں۔ روزے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ روزے کی تفصیلات ساری کی ساری ایک جیسی ہیں۔ زکوٰۃ کی تفصیلات ایک ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ حج کے ایک آدھ حکم میں فرق ہے، احرام وغیرہ کے، وہ بھی عورت کے مزاج اور اس کی حیا اور اس کے پردے اور اس کی جسامت کے اعتبار سے ہے، ورنہ عبادت کے تعلق سے کوئی فرق نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ عبادات میں نماز اور حج کے بعض کاموں میں تھوڑا سا فرق ہے، باقی سب یکساں ہیں۔ اس کے بعد معاملات میں کوئی فرق نہیں۔ حلال و حرام کے جو مسائل مردوں کے لیے ہیں عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ اس کے بعد اخلاق، انسانی صفات، آدمی کے دل کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، تکبر یا حسد یا کینہ یا دکھاوا، یہ سب مردوں کے لیے بھی حرام ہے، عورتوں کے لیے بھی حرام ہے۔ دل کے اندر تواضع ہونا، خیرخواہی ہونا، اخلاص ہونا، یہ جس طرح مردوں کے لیے ضروری عورتوں کے لیے بھی ضروری، تو اخلاق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ معاشرت میں جس طرح مردوں پر کچھ انسانوں کے حقوق ہیں، عورتوں پر بھی کچھ انسانوں کے حقوق ہیں، اور دونوں اپنے اپنے حصے کے مکلف ہیں۔ تو کل ملا کر عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ مشترک ہیں مردوں اور عورتوں کے درمیان۔ اب مثلا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار یہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو،
اللہ سے ڈرو، تو اب مجھے کوئی بتائے کہ تقوی کا حکم کیا صرف مردوں کے لیے ہے؟ ظاہر ہے کہ دونوں کے لیے ہے، برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ تمہید کے طور پر میں نے عرض کیا کہ ہماری خواتین اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہمارے دین میں مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے چند مسائل کے علاوہ، اور ان مسائل کا تعلق عورت کی ذاتی گویا جسمانی ساخت سے اور عورت کے لیے جو اللہ نے حیا کا ایک زیور رکھا ہے اس کے ساتھ ہے بس۔ لہذا ہم سب ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا پابند بنائیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ نمبر وار دو چار باتیں آپ سے عرض کروں تاکہ یاد بھی رہیں اور پوائنٹ پر بات ہو جائے۔ ہماری خواتین سن رہی ہیں سب، ہمارے زمانے میں جو مسائل ہیں مسلمانوں کے، مسائل کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو لوگوں کا ذہن جاتا ہے سیاسی مسائل کی طرف، سیاسی حالات کی طرف۔ تو آپ یقین کریں کہ ہماری زبان پر یہ لفظ اس معنی میں عام طور پر نہیں آتا، اس لیے کہ وہ جو حالات ہیں وہ تو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ان میں ہم کیا کر لیں گے؟ ہمارے کرنے کا جو کام ہے وہ اپنے کاموں کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہمارے اپنے کام ٹھیک ہو جائیں گے تو باقی باہر کے مسائل تو اس کے تابع ہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لہذا جو کرنے کا کام ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ اور ویسے بھی دیکھنے کی بات ہے کہ دنیا کے حالات جو گویا حکومتوں کی طرف سے یا طاقتوں کی طرف سے آتے ہیں، ان میں ہر آدمی تو کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ وہ آدمی اس کو ان لوگوں کے حوالے کرے جن کا وہ کام ہے، اپنے حصے کا کام ہر آدمی کو کرنا ہے۔ تو میں اپنی بچیوں سے اور بہنوں سے کہوں گا کہ سب سے پہلا مسئلہ جو مجھے لگتا ہے، اور یہ میرے ساتھ کچھ علماء بھی بیٹھے ہیں وہ بھی تائید کریں گے، اگر غلط ہو تو تردید کرنے کی بھی گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سارے ملک میں اگر گھوم کر دیکھیں تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے یہاں اکثریت بے نمازی ہے۔ یہ مسئلہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے یہ مسئلہ کہ حدیث میں آیا ہے کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، بندے سے قیامت میں سب سے پہلے جس چیز کا محاسبہ ہوگا وہ نماز ہے۔ تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے پر تو ہم سب کا ایمان ہے، اللہ کے ہاں کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کو پوچھا جائے گا اسی میں ہمارے ہاں جھول ہے۔ اور اکثریت، ایسا نہیں کہ آدھے یا آدھے کے قریب، اگر غور کیا جائے گا تو مشکل سے 10% آدمی نکلیں گے جو نمازی ہوں گے۔ بعض جگہ کچھ زیادہ ہیں تو بعض جگہ کم ہیں، اس سے زیادہ اوسط نہیں آتا، ایوریج نہیں ہے اس سے زیادہ کا۔ باقی 80-90% مسلمان نماز سے غافل ہیں، انتہائی خطرناک بات ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا خواتین سے کہ نمبر 1 پر آپ اپنے گھروں میں نماز کا ماحول بنانے کی کوشش کریں، خود بھی نماز کی پابندی کریں، بچوں کو نماز کا پابند بنائیں، باقاعدہ محنت کر کے۔ ڈنڈے سے نہیں ہوگا یہ کام، سختی سے نہیں ہوگا، حکمت سے ہوگا، لیکن اگر گھر کے اندر ماحول ہوگا تو بچوں کو آسانی ہو جائے گی اور وہ آسانی سے پابند ہوں گے۔ اور اگر آپ کے گھر کے مرد پابند نہ ہوں تو انشاءاللہ آپ تو ان کو بھی پابند بنا سکتی ہیں آسانی سے۔ اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں تو مردوں پر اللہ کے فضل سے کچھ نہ کچھ حکومت تو عورتوں کی چلتی ہی ہے، تو اتنی تو چلا سکتی ہیں کہ نماز کے اوپر مجبور کر دیں۔ آج کل ایک لطیفہ چلتا ہے واٹس ایپ پر کہ کسی مسجد کی کمیٹی نے اعلان کیا کہ جو مرد فجر کی نماز میں مسجد میں نظر نہیں آئیں گے تو ان کی دوسری شادی کرانے کا خرچہ کمیٹی اٹھائے گی۔ تو اس اعلان کے اگلے دن مسجد میں جمعے سے زیادہ بھیڑ تھی فجر کی نماز میں، اس لیے کہ ساری خواتین نے کان پکڑ کے بھیج دیا کہ چلو مسجد۔ تو میں مذاق میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میں سچی کہہ رہا ہوں یہ بات کہ آپ اپنے مردوں کو مجبور کریں نماز پڑھنے پر۔ ہاں بھائی، دنیا کے کاموں کے لیے بھی تو ہم ایک دوسرے سے ضد کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم آخرت کے لیے اس کام کو استعمال کریں۔ تو پہلا کام تو یہ ہے
کہ گھروں میں نماز کا ماحول بنانے کی کوشش کریں. اس کے بغیر دینداری کا تصور نہیں کیا جا سکتا. دوسرا مسئلہ ہے کہ گھروں میں قرآن پڑھنے کا ماحول بنائیے. یہ بھی ویسا ہی قصہ ہے جیسا نماز کا ہے کہ 80-90% مسلمان وہ ہیں جو قرآن پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں، یعنی مسلمانوں کی اکثریت نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے. سوال یہ ہے کیسے کام چلے گا؟ قیامت کے دن اس کا بھی مسئلہ پیش آئے گا، اور وہاں خطرناک بات یہ ہے کہ شکایت ہوگی ایسے لوگوں کی جو قرآن کو چھوڑے بیٹھے ہیں، اور شکایت کرنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. تو اس کا ماحول بنائیے، خود پڑھیے قرآن کریم، بچوں کو پڑھائیے اور اہتمام کیجیے اس کا. یہ دو باتیں تو وہ ہیں جو عام طور پر ہم لوگ خود بھی محسوس کرتے ہیں، اور کوتاہی کرنے کے باوجود سوچتے ہیں کہ بھئی ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے. مگر میں 2-3 باتوں پر اور توجہ دلانا چاہتا ہوں جن کی شدید ضرورت ہے. وہ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کے یہاں مالی معاملات بہت زیادہ گڑبڑ کا شکار ہیں. گڑبڑ کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ برکت نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ روزگار نہیں ہے، برکت نہیں ہے. آپ علماء سے پوچھیں، ہم لوگوں کو اس سے واسطہ پڑتا ہے. ملک کے کسی بھی علاقے میں ہم جاتے ہیں تو ہمارے مسلمان بھائی، اور خاص طور سے جو جوانی کی عمر میں ہیں، وہ عموماً بے روزگاری کی شکایت کرتے ہیں. ان کے پاس کاروبار نہیں ہے، کام نہیں ہے، گھر چلانے کے لیے خرچہ کہاں سے لائیں، یہ مسئلہ ان کا ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ اسی سے جڑا ہوا یہ ہے کہ بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ جہاں مرد کی آمدنی کم ہے، اس کی وجہ سے گھر والوں کے خرچے پورے نہیں ہو رہے. تو اب اس کا ایک دوسرا راستہ عام ہو گیا ہے، اور وہ ہے قرضہ لینے کا راستہ. اور قرضہ دینے والوں نے پورے ملک میں جال بچھا دیا ہے. آپ کے یہاں بھی ہوگا. میں کیا کروں، مجھے دل سے رونا آ جاتا ہے. میں سچ کہتا ہوں یہ بات کہ میں ہر جگہ پوچھتا ہوں، اور اس امید سے، اس خیال سے، اس تصور سے کہ شاید کہیں کے لوگ منع کر دیں کہ ہمارے یہاں نہیں ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ پورے ملک میں مجھے گزشتہ 5-7 سال کی بات کر رہا ہوں، میں ایک سال میں سینکڑوں جگہ جاتا ہوں، اور اس 5-7 سالوں میں مجھے کوئی جگہ ابھی تک نہیں ملی ہے جہاں اس قرضے کی نفی کی گئی ہو کہ صاحب ہمارے یہاں نہیں ہے. اور اس قرضے کے آگے کیا ہو رہا ہے وہ میں کیا بتاؤں جب آپ کو سب کچھ معلوم ہے آپ کیا ہے وہ قرضہ. تو میں اپنی خواتین سے خاص طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اچھی طرح یاد رکھیں یہ بات کہ زندگی کا مزہ حلال کی آمدنی میں اور حلال کے رزق میں ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. اگر گھر میں کوئی حرام کا لقمہ آتا ہے تو وہ آپ کی زندگی کے سکون کو ختم کرنے کا ذمہ دار ہے. یہ بات آپ اچھی طرح یاد رکھیں. یہ حالات یوں ہی خراب نہیں ہو رہے ہیں. یہ جو بچے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں، ایک بڑا مسئلہ اس زمانے کا ہے کہ بچے قبضے میں نہیں ہیں ماں باپ کے. کیوں نہیں ہے صاحب؟ جب ان بچوں کو حلال غذا نہیں کھلائی گئی تو وہ آپ کے تابع فرمان کیسے ہو جائیں گے؟ یہ پکی بات ہے. قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جب آدمی کو غذا حرام کی ملتی ہے تو پھر نیکیوں کی توفیق اس کو نہیں ہوتی. اسی وجہ سے قرآن کریم میں جہاں حلال کھانے کا حکم دیا گیا وہیں عمل صالح کا تذکرہ ہے. بتانا یہ ہے کہ جب آپ حلال کھائیں گے تبھی آپ نیک عمل کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے. تو بچوں کا جو بگاڑ ہے اس کی بہت بڑی بنیاد روزی کا صحیح نہ ہونا ہے. لہٰذا 2-3 باتیں میں عرض کروں گا. مردوں کے مجمع میں انشاءاللہ ہم مردوں سے بھی بات کریں گے. آپ سے یہ کہنا ہے کہ جہاں تک ہو سکے، کیا ہوا؟ آواز نہیں آ رہی کیا؟ وہ مذکورات اتنی ہو گئی ہیں اور ایک نیچے حال ہے. نہیں تو آپ
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ طے کر لیا جائے، مرد اور عورتیں مل کر طے کریں اپنے اپنے گھر کے بارے میں کہ ہم اپنے گھر میں حلال پیسے کے علاوہ ایک پیسہ آنے نہیں دیں گے، چاہے جو بھی حالات اور جو بھی مشکلات ہوں۔ جب آپ یہ طے کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ مسئلہ کھڑا ہوگا کہ صاحب کہاں سے لائیں۔ تو اب ہم مردوں سے کہیں گے کہ جہاں تک ہو سکے وہ اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کریں، اپنے روزگار کے لیے محنت بڑھائیں۔ یہ بات کوئی راز نہیں ہے کہ ہمارے جوان، ہمارے مرد لوگ جتنی محنت کرنی چاہیے، کچھ لوگ تو کرتے ہیں مگر اکثریت نہیں کرتی، تو ہمیں محنت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جتنی محنت کریں گے اللہ تعالیٰ روزگار عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو فاقہ کرنے والے صحابہ کو محنت کا حکم دیا اور جنگل سے لکڑیاں کاٹنے کا حکم دیا اور ان کے حالات ٹھیک ہو گئے۔ تو آپ اس پر محنت کریں کہ آپ کے گھر والے اپنی آمدنی بڑھائیں، اور اگر خدا نہ خواستہ، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر حالات بہتر نہ ہوں، تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ملتا ہے، تو آپ اسی پر اکتفا کریں، اسی پر قناعت کریں اور اللہ سے مانگتی رہیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ دنیا کی زندگی کچھ تنگی کے ساتھ بھی گزری تو آخرت کا مسئلہ تو آسان ہوگا اور آپ کی نسلوں کا حال اچھا ہوگا۔ یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، اس کو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے دلوں میں اتارا جائے۔ آپ کوشش کریں سمجھنے کی کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ آسان بھی نہیں ہے، معلوم ہے جب یہ سلسلہ چل پڑا ہے، ایک قرضہ ملتا ہے اور ہم اس سے اپنا کام چلا لیتے ہیں، لیکن کوئی مجھے بتائے کہ وہ قرضہ کیسا ہے۔ اگر ہمارے مسلمان بھائیوں نے بغیر سودی قرضے کا کوئی انتظام کر رکھا ہو تب تو چلیے ٹھیک ہے کہ قرضہ لے لیں آپ اور ادا کر دیں، بعد میں جتنا لیا تھا 10,000 لیا تھا 10,000 ادا کر دیں۔ لیکن جو آج کل قرضہ چل رہا ہے وہ تو ان لوگوں کا ہے جن کے یہاں سود کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ آپ کو 10,000 دیتے ہیں اور 11,000 واپس لیتے ہیں۔ تو آپ سوچیں ذرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سچے ہی سچے ہیں، جو کچھ فرمایا انہوں نے وہ سچ ہے، انہوں نے یہ فرما رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود لینے والوں پر بھی لعنت کرتے ہیں اور دینے والوں پر بھی لعنت کرتے ہیں۔ اب جب اللہ کی لعنت آئے گی تو مجھے بتائے کوئی کہ رحمت کہاں سے آئے گی اور برکت کہاں سے آئے گی؟ گھروں کا حال جو خراب ہے، آپ یقین کریں اس میں بہت بڑی بنیاد یا سب سے بڑی بنیاد یہ بات ہے کہ حلال و حرام کی تمیز نہیں چل رہی ہے اور معاملات خراب ہیں، اور ان میں سر فہرست ہے سودی قرضہ، جو سارے ہندوستان میں جس کا جال بچھا ہوا ہے۔ آپ اپنے یہاں کے بارے میں جانتے ہوں گے، علاقے کے بارے میں جانتے ہوں گے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ کشمیر سے لے کر کیرلا تک جا کر دیکھا، پوچھا ہے، گجرات اور راجستھان سے ادھر آسام اور تریپورہ بالکل پورب میں جا کر دیکھا ہے، سب جگہ، اور بیچ کے اکثر علاقوں میں دیکھا ہے، ہر جگہ یہ مصیبت پھیلی ہوئی ہے اور اسی طرح سے قرضہ مل رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت ہے، ورنہ اللہ جانے کیا ہو جاتا۔ یہ امت اگر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتی تو کیا ہو جاتا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ڈر لگتا ہے بہت۔ میں اپنی خواتین سے، اپنی بچیوں سے، اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ خدا کے واسطے اس مسئلے کو سمجھ لیں اور تبدیلی آج ہی سے لانے کا ارادہ کر لیں۔ ظاہر ہے کہ ہماری حاضری بار بار نہیں ہوتی، ہمیں جو کہنا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ضروری طور پر آپ سے کچھ باتیں کر لیں، اللہ آئندہ بھی کبھی موقع دے، لیکن فی الحال جب ہیں تو کچھ کام کی بات کریں اور تبدیلی کی بات کریں، اس لیے کہ یہ بیانات رسم ادا کرنے کے لیے نہیں ہوتے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہوتے ہیں، اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہاں طے کر کے اٹھیں، آج اللہ کے بھروسے پر طے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہمارے گھر میں سودی قرضے کا ایک پیسہ نہیں آئے گا اور کوئی حرام کا لقمہ نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں اللہ کے بھروسے پر کہ انشاءاللہ جب آپ یہ نیت کر لیں گی تو برکت آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کچھ آزمائش بھی آئے، مسلمان کو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اگر کوئی آزمائش آ رہی ہے
تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اسے برداشت کریں، لیکن اس کے بعد یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آئے گی، اور سب سے بڑی برکت یہ ہوگی کہ آخرت کے عذاب سے بچیں گے، اور دنیا میں سب سے بڑی برکت یہ ہوگی کہ اولاد اچھی ہو جائے گی، آپ کو اپنی اولاد کی طرف سے خوشیاں ملیں گی۔ تو یہ طے کر کے یہاں سے اٹھیں کہ گھروں کے اندر آج کے بعد نہ سودی قرضہ آئے گا اور نہ کوئی ناجائز آمدنی آئے گی۔ اپنے شوہروں کو باقاعدہ مجبور کریں اس بات پر کہ حلال کا پیسہ لاؤ، اس کے علاوہ ہمیں نہیں چاہیے، چاہے ہم جس حال میں ہوں۔ ہم الحمدللہ ایسے گھروں کو جانتے ہیں جن کے یہاں اس کی پابندی ہوتی ہے اور تنگی ترشی کے ساتھ بسر ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن وہ ایک پیسہ بھی کسی غلط طریقے سے حاصل کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اس کی برکتیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ جو بہت عام ہے اور کوئی مجلس آج کل اس سے خالی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، جس طرح سودی قرضہ پھیلا ہوا ہے اسی طرح پورے ملک کے اندر نشہ پھیلا ہوا ہے۔ اور یہ مصیبت، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ پہلے، اب سے 20 سال 30 سال پہلے ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ بھائی بچوں کو بری صحبت سے بچاؤ، گھر سے باہر جانے سے بچاؤ، اس لیے کہ یہ ہوتا تھا کہ بچہ گھر سے باہر جاتا تھا، کچھ آوارہ لڑکوں کے ساتھ کچھ دن رہتا تھا، تو ان کی صحبت میں رہ کر اسے تھوڑا سا کبھی کبھی نشے کی عادت پڑ جاتی تھی، تو وہ آوارہ ہو جاتا تھا۔ اس سے بچانے کے لیے کہا جاتا تھا بھائی بچوں کو گھر میں رکھو۔ آج کے حالات یہ ہیں کہ آوارہ لڑکے نہیں، گھر سے باہر پھرنے والے لڑکے نہیں، اسکولوں میں پڑھنے والے، کالجز میں پڑھنے والے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، خواتین جانتی ہوں گی اچھی طرح یہ بات، یہ کوئی الزام نہیں ہے لڑکیوں پر، آج کی صورتحال یہ ہے کہ لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی نشے کے عادی بنائے جا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ بن رہے ہیں، بنایا جا رہا ہے ان کو، اور یہ مسئلہ بھی پورے ملک کا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھ کر کہہ رہا ہوں، میں معلوم کر کے کہہ رہا ہوں، جگہ جگہ سے معلومات آتی ہیں اس سلسلے میں، اور انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا میسج آ جاتا ہے کہ عورتوں کے مجمع میں بیان بھی کرنا مشکل ہے، لیکن تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی لڑکی ہی میسج کرتی ہے کہ میری بہن کو نشے کی عادت ہو گئی، اور اس نشے کی وجہ سے پھر آگے جو نتیجے نکلتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ یہ جو حالات ہو رہے ہیں بچیوں کے ہماری بہت سی جگہوں پر، ان میں سب سے بڑا ذریعہ نشہ ہی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور بھی کچھ چیزیں ہیں، ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر باطل طاقتیں اپنے غلط مقاصد کے لیے کسی بھی چیز کو استعمال کر سکتی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو وغیرہ کو بھی اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ جو عام ہے وہ نشہ ہے۔ نشے کے ذریعے سے بچیوں کو اور بچوں کو پھنسایا جاتا ہے، تو بہت حالات قابو سے باہر ہیں اس وقت۔ میں یہ بات جانتا ہوں کہ اس ملک میں آبادی کے اعتبار سے مسلمانوں میں نشہ اس وقت زیادہ ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے، کتنی رونے کی بات ہے کہ ایمان والے اور وہ نشے میں آگے نکل جائیں، اور ایسے ملک میں یہاں رہتے ہوئے۔ تو خواتین سے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بچیاں بھی اس کا شکار ہو رہی ہیں، تو آپ کو یہ کرنا ہے، بچیوں سے سب سے پہلے ہم بچیوں سے بات کریں گے کہ خدا کے واسطے نہ تو کسی لڑکے سے تعلق رکھو اور نہ کسی غلط لڑکی سے تعلق رکھو، اور کسی کی دی ہوئی کوئی چیز بھی کھانے سے پرہیز کرو۔ میں بہت سختی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جو بھی لڑکیاں موجود ہوں وہ سب سن لیں، وہ میری بچیاں ہیں اور بچوں کی بچیاں ہیں کہہ لیں، وہ سب یہ بات سن لیں کان کھول کر کہ آپ کو اپنے گھر کے باہر کسی لڑکے یا کسی اجنبی لڑکی کا دیا ہوا، اجنبی بھی میں نے ویسے ہی کہہ دیا ورنہ جاننے والے ہی تو کرتے ہیں فساد، دوستیاں پہلے کرتے ہیں پھر فساد پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی غیر کے ہاتھ سے، کسی بھی غیر متعلق آدمی کے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اس کے ہاتھ سے نہ کوئی چیز لیں، نہ کوئی گفٹ قبول کریں، نہ کوئی کھانے کی چیز لے کر کھائیں، اور نہ ان کی صحبت میں رہیں۔ خدا کے واسطے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں کہتے، آپ کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کہتے ہیں، ورنہ جس رخ پر حالات جا رہے ہیں اس رخ پر تو نہ عزتیں بچ رہی ہیں نہ جان بچ رہی ہے۔ جو حالات ہیں، جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور جو سنتے ہیں، ان کو دیکھ کر مشکل ہو جاتا ہے برداشت کرنا بھی کہ کیسے ان چیزوں کو دیکھیں، کن آنکھوں سے دیکھیں اور کس دل سے
جھیلیں اس کو، کیسے برداشت کریں؟ مگر ہم اپنے بچوں ہی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور ماؤں سے کہیں گے، بچیوں کی ماؤں سے، کہ آپ اپنی بچیوں کی نگرانی کریں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بچے کو اسکول بھیج کر مطمئن ہو جاتے تھے، اب تک یہی تھا کہ بھئی اسکول چلا گیا بس ٹھیک ہو گیا معاملہ، لیکن آج تو بگاڑ وہیں سے آ رہا ہے۔ تو آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی اسکول جا کر اس کا کیا معمول ہے۔ روزانہ آپ کو اس کا حساب لینا چاہیے، کوئی پیریڈ اس نے چھوڑا تو نہیں ہے، کوئی گھنٹہ چھوڑا تو نہیں ہے، اس گھنٹے میں اس نے کیا کیا۔ اگر کوئی استاد نہیں آئے تھے تو چھٹی تھی گھنٹے کی، اس گھنٹے کو کہاں گزارا؟ ظاہر ہے وہ کالج میں، اسکول میں، گھر تو آیا نہیں، تو وہاں اس نے کیا کیا اس وقت میں۔ یہی سب ٹائم ہوتے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں غلط کاموں کے لیے۔ اسی طرح سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کے اسکول کی چھٹی کا ٹائم کیا ہے، اور وہاں سے آنے میں گھر تک کتنا ٹائم لگتا ہے، تو بچہ اسی حساب سے گھر پہنچ رہا ہے یا نہیں، اس پر روزانہ آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ اگر کسی بھی دن تاخیر ہو تو آپ کو پوچھنا ہے کہ تاخیر کی وجہ کیا ہے، لیٹ کیوں ہوئے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے، لڑکوں کے بارے میں بھی اور لڑکیوں کے بارے میں بھی۔ یہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ ان حالات میں ایک بات یاد رکھیں کہ عام طور پر ماں باپ اپنی اولاد کو اچھا سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اچھا ہی چھوڑا ہے اپنی اولاد کو، بگاڑا تو دوسروں ہے نا، بگاڑا تو دوسروں نے ہے۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو بہت اچھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو اپنے بچوں کی غلطیوں کا پتہ نہیں چلتا، اور ایسے واقعات بھی آپ کے علم میں بھی ہوں گے، بار بار ہو رہے ہیں کہ بچہ بگڑ گیا، بچی بگڑ گئی، اب کسی نے دیکھ لیا، وہ آ کر ماں باپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے بچے نے یہ حرکت کی ہے، تو ماں باپ الٹا اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم ہمارے بچے پہ الزام لگا رہے ہو۔ یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے۔ آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ اس کی تحقیق کریں۔ بھائی خدا نہ خواستہ اگر غلط نکلے، اللہ کرے غلط ہی نکل جائے، تب تو آپ اس آدمی سے شکایت کر سکتے ہیں کہ تم نے جھوٹ بولا، لیکن تحقیق کریں گے تو پتہ یہ چلے گا زیادہ تر سچا ہوگا۔ اس لیے کہ اسے بیچارے کو کیا پڑا ہے کہ آپ کے بچے کو بدنام کرے، وہ تو آپ کی خیرخواہی میں آ کر بتا رہا ہے۔ حالات بہت برے ہیں۔ یہ موضوع ایسا ہے، اس پر جتنا چاہے بول لیا جائے اور جتنا چاہے درد کا اظہار کر لیا جائے، اس پر آپ بہت زیادہ توجہ دیں۔ جتنی بھی خواتین جمع ہیں پورے علاقے میں اس میسج کو پہنچائیں کہ اپنے بچوں کی نگرانی کرنی ہے، اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب بچے کی عادتوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے تو پھر وہ برداشت نہیں کرتا سمجھانے اور سنبھالنے کو۔ پہلے سے آپ اس کو عادی بنائیں اپنی بات سننے کا، پہلے سے پابند بنائیں اپنی اجازت کا۔ یہ بچوں کی تربیت کی بنیادی بات ہے۔ یہ سب سے میں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو بچپن سے عادت ڈالیں اس بات کی کہ وہ گھر سے ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہ نکلیں۔ اگر آپ نے بچوں کو اس کی عادت ڈال لی تو آپ کے لیے تربیت کرنا بہت آسان ہوگا۔ عام طور پر کیا ہو رہا ہے، جو میں دیکھتا ہوں، آپ تصدیق کریں گے کہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا بچہ گھر سے نکلا ہے، کتنی دیر کے لیے، کہاں گیا ہے، کیا جب آ گیا خوش ہو گئے، بھائی بچہ آ گیا، کہاں گیا تھا، کیا کر رہا تھا، اکثر ماں باپ کو خبر نہیں ہوتی۔ میں ایسا بہت کرتا ہوں کہ کہیں بیان ہوتا ہے عشاء کے بعد، تو میں پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ آپ لوگ یہاں میرا بیان بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، آپ میں سے جن لوگوں کے بیٹے 15 سال سے 20-25 سال کی عمر تک کے ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، وہ بیٹے اس وقت کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں، آپ لوگ بتا سکتے ہیں؟ جو باپ بیٹھے ہیں تو اکثر منع کر دیتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے، واقعی نہیں بتا سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، چونکہ عادت نہیں ڈالی۔ عادت اس کی ڈالیے کہ آپ کا بچہ گھر سے باہر قدم نکالے تو آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو پتہ ہو کہ کیوں گیا ہے، کہاں گیا ہے اور کتنی دیر کے لیے گیا ہے۔ یہ اس کے علاوہ راستہ ہی نہیں بچوں کی حفاظت کرنے کا۔ حالات خراب ہیں بہت زیادہ۔ تو یہ تیسری، چوتھی، پانچویں جو بھی نمبر لگا لیں آپ، میری یہ بات تھی، اس پر بہت زیادہ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ایک وہ بات کر لیں جو عام طور پر خواتین کے مجموعوں میں بات کرتے ہوئے مقررین کرتے ہی ہیں، گھریلو حالات کی، شوہر بیوی کے تعلقات کی۔ اس کے سلسلے میں بہت مختصر بات کروں گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مسئلہ ویسے تو عام ہے، گھروں کے اندر یہ مسئلہ بھی عام ہے کہ بہت سی عورتیں اپنے شوہر سے پریشان ہیں
شوہر کے غصے سے پریشان ہیں، شوہر کے مزاج سے پریشان ہیں، اور بہت سے شوہر ماشاءاللہ دوسری طرف سے ایسا بھی ہے، دونوں باتیں ہیں، دونوں طرح کے لوگ ہیں. کہیں شوہر نے زیادتی کر رکھی ہے اور کہیں بیوی نے مرغا بنا رکھا ہے. کام تو دونوں ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے مزاجوں میں انصاف نہیں ہے. بنیادی نقطہ یہ ہے اپنے مزاج میں انصاف پیدا کریں، ظلم نہ کریں. اب آپ غور کریں گے اگر تو پتہ چلے گا کہ مرد پر ظلم کرنے والے عام طور سے مرد ملیں گے اور عورتوں پر ظلم کرنے والی عام طور سے عورت ملے گی. یہ خاص بات ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ شوہر اگر کسی بیوی کو پریشان کر رہا ہے تو اس شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکانے کا کام کون کر رہا ہے؟ عورت کر رہی ہے نا. وہ کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے، مثلا وہ شوہر کی ماں بھی ہو سکتی ہے، ساس. عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو وہ بہو کے خلاف بھڑکا رہی ہے، تو ظلم کرنے والا اصلاً کون نکلا؟ عورت نکلی. یا مثلا اپنے گویا ایک گھر میں دو بہو ہیں، دیورانی جیٹھانی یہی بولتے ہیں یہاں بھی، ہاں. تو اب ان کے جو مسائل ہیں ان میں دخل کس کا ہے؟ عورتوں ہی کا دخل ہے نا. عام طور پر مسائل تو وہی پیدا کر رہی ہیں. یا مثلا ایک لڑکی کی شادی ہو گئی، اب وہ ماں باپ کے گھر آتی ہے تو بھائیوں کی دلہنوں کو اس کا آنا اچھا نہیں لگتا، اور جب وہ اپنے میکے جاتی ہیں تو وہ سمجھتی ہے ہمارا حق ہے اپنے میکے میں رہنے کا اور جانے کا. تو انصاف کے خلاف بات ہوئی. اس کا آنا آپ کو اچھا نہیں لگتا، اپنا جانا آپ کو اچھا لگتا ہے. عام طور پر اس میں بڑوں کی طرف سے بھی ناانصافی ہوتی ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے اور بہو میں اختلاف ہے تو ماں باپ عام طور سے بیٹے کا ساتھ دے رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ غلطی کس کی ہے. ان کے نزدیک بس بہو مجرم ہے، بیٹا صحیح ہے. اور اگر خدا نخواستہ بیٹی اور داماد کا کوئی مسئلہ ہے تو اور زیادہ جذباتیت کے ساتھ بیٹی کے ساتھ ہیں. داماد مجرم ہے، بیٹی صحیح ہے. اگر بیٹی کی غلطی ہے تو کیا پریشانی ہے غلطی ماننے میں؟ بیٹی کا گھر آباد رہے گا اگر آپ غلطی مان لیں گے. مگر عام طور پر ضد ہوتی ہے اور گڑبڑ کی جاتی ہے، ناانصافی کی جاتی ہے، اسی کے نتیجے میں بگاڑ آتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے اور تمہارے آپس میں بھی ظلم کو حرام کیا ہے. فلا تظالموا، تو ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. یہ مزاج ہونا ہے. اور قرآن کا یہ حکم بھی ہے کہ اگر کوئی دشمن بھی ہے تو اس کے ساتھ ناانصافی نہ کرو. ہم لوگوں کا کیا ہے؟ بہت سارے ماں باپ تو ایسے ہیں کہ اولاد میں بھی انصاف نہیں کرتے. کتنے مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ اولاد کو دینے میں فرق کرتے ہیں، اس کو زیادہ دیں گے اس کو کم دیں گے. اور کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ دو بیٹے ہیں، ایک بیٹے کی آمدنی اچھی ہے، ایک کی آمدنی ذرا کم ہے. ان دو بیٹوں میں کوئی مسئلہ ہو تو ماں باپ کا ووٹ پیسے والے بیٹے کے ساتھ ہے. تعجب ہوتا ہے، انتہائی تعجب ہوتا ہے مجھے تو کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جو اپنی سگی اولاد میں انصاف نہیں کر سکتے. پھر یہ کس منہ سے دنیا والوں سے انصاف مانگتے ہیں؟ خطرناک بات ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو حقیقت ہیں. میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی، ایسی جو معاشرے میں ہو نہ رہی ہو. اور خواتین سے یہ بھی کہنا ہے کہ بہت سارے مسائل، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں صرف خواتین سے کہہ رہا ہوں، مردوں سے الگ کہا جائے گا، بہت سارے مسائل فقط باتوں سے پیدا ہوتے ہیں. لہٰذا بات کرتے ہوئے اس کا خیال رکھا کریں کہ جو بات ہو وہ سچ بھی ہو اور اس کا کہنے کا صحیح موقع بھی ہو. بہت مرتبہ جھوٹ بولا جاتا ہے، کسی کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلائی جاتی ہے تو وہ بدنام ہو جاتی ہے. کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بات تو سچ ہے مگر کہنے کی بات نہیں ہے، وہ کہہ دی جاتی ہے، اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. یہ مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں. زبان کا جتنا غلط استعمال میں اس زمانے میں دیکھتا ہوں، میں نہیں جانتا کبھی ہوا ہوگا، میں بہرحال ہم نے تو اپنا ہی زمانہ دیکھا ہے، لیکن یہ خیال آتا ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زبان پر قابو رکھنے کا جو بہت زیادہ تاکید کے ساتھ حکم دیا تھا، تو اس میں یقیناً اس کی بنیاد یہ تھی کہ اگر زبان پر صحیح قابو نہ رکھا جائے
تو حالات بہت زیادہ بگڑتے ہیں اور برائیاں پھیلتی ہیں، برائیاں پیدا ہوتی ہیں، معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ تو اس لیے خواتین سے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ آپ اپنے منہ سے کوئی بات نکالتے ہوئے بس ایک بات یاد رکھیں، میں قرآن کی آیت سناتا ہوں، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، کوئی کمزور بات نہیں، اللہ کا کلام، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ کچھ بھی بولتا ہے اس کے پاس ایک نگہبان تیار رہتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اللہ کیا اس کا حساب دینا لازم ہو جاتا ہے، تو وہی بات کہیں جس کا اللہ کے یہاں حساب دیا جا سکے، اس کے علاوہ بولنا ہی چھوڑ دیں، بولنا کم کر دیں، ویسے بھی ذمہ داری بڑھتی ہے خواہ بولنے سے۔ اور گھروں کے حالات کے سلسلے میں یہ ہے کہ کچھ نفسیاتی باتیں ہوتی ہیں اور وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم، حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بہت عجیب و غریب بصیرت دی۔ اس معاملے میں کیا، اللہ نے ہر ہی معاملے میں دی ہے، تو اس مسئلے کی اصلاح کے لیے بھی اللہ نے حضرت سے بہت کام لیا ہے۔ آپ ان حضرات سے پوچھیں، علماء جانتے ہیں کہ حضرت کی اس موضوع پر کئی کتابیں ہیں اور وہ سب ان کے تربیتی بیانات ہیں جو انہوں نے کیے ہیں۔ وہ اس انداز کی باتیں ہیں کہ اگر مرد اور عورتیں پڑھ لیا کریں تو گھروں کے اکثر جھگڑے تو اسی سے ختم ہو جائیں گے۔ میں کتابوں کے نام بتا دیتا ہوں، آپ لوگ پڑھیں، خواتین خاص طور سے پڑھیں۔ ایک کتاب کا نام ہے گھر جنت کیسے بنے، ایک کتاب کا نام ہے خوشگوار ازدواجی زندگی کے رہنما اصول، ایک کتاب کا نام ہے خواتین کے لیے تربیتی بیانات، اور اس طرح کی اور بھی کتابیں ہیں۔ گھریلو جھگڑوں سے نجات، یہ ایک کتاب ہے۔ حیا اور پاک دامنی، اس کا موضوع تو تھوڑا مختلف ہے، وہ جو پہلا موضوع تھا ہمارا اس سے متعلق ہے، وہ بھی بہت ہی اہم ہے پڑھنے کے لیے، اصلاح کے لیے۔ لیکن میں خاص طور پر شوہر بیوی کے جو معاملات ہیں ان پر بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ آپ ان سب کتابوں کو پڑھیں، اور یوں تو ظاہر ہے کہ اصلاحی کتابیں اور اکابر کی بھی پڑھنی چاہیے، اور حضرت کی بہت ساری کتابیں ہیں جو بہت زیادہ مفید اور مؤثر ہیں، ان کو پڑھیں۔ بلکہ اگر میرا یہ مشورہ یاد رہے تو اس پر عمل کر لیں کہ شوہروں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں، خواتین شوہر پڑھ کر سنائیں یا بیوی پڑھ کر سنائیں۔ میں آپ کو ایک گارنٹی دے سکتا ہوں کہ 2-3 مہینے میں آپ کے گھروں کے حالات بالکل بدل جائیں گے۔ اگر حضرت کی کتابیں گھروں میں پڑھ لی گئیں اس طریقے پر تو انشاءاللہ بالکل حالات بدل جائیں گے۔ حضرت بہت ہی زیادہ حکمت کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری حکمت کے ساتھ مضامین کو سمجھاتے ہیں۔ میں ایک مثال پیش کر دیتا ہوں اور اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت کہتے ہیں کہ گھروں میں جو شوہر بیوی میں عام طور سے غصے کی باتیں ہوتی ہیں، ذرا سی بات پر ناگواری ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ دونوں کی ایک عادت ہے، شوہر بیوی کے مزاج کا خیال نہیں رکھتا، بیوی شوہر کے مزاج کا خیال نہیں رکھتی، یہ وجہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مرد کو اللہ نے الگ مزاج دیا ہے، عورت کو اللہ نے الگ مزاج دیا ہے، بہت ساری چیزوں میں الگ ہے۔ اگر یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کا مزاج میرے مزاج سے الگ ہے تو لڑائی نہیں ہوگی۔ حضرت مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ مردوں کا مزاج یہ ہے کہ اگر مردوں کے دماغ پر کوئی بوجھ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ چپ ہو جاتے ہیں، بولنا کم پسند کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، سوچتے ہیں زیادہ۔ اور عورتوں کا مزاج یہ ہے، فطری بات ہے کہ اگر ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ زیادہ بولتی ہیں۔ یہ کوئی ہم عورتوں کے اوپر الزام نہیں لگا رہے، بلکہ بات یہ ہے کہ عورت کمزور ہے، وہ اپنی پریشانی کو شیئر کر کے اس کو حل کرنا چاہتی ہے دوسروں سے سنا کے، اور مرد جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ صاحب میرے پاس تو عقل ہے، میں حل کر لوں گا مسئلے کو، وہ اپنی عقل سے سوچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مزاج ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مرد گھر میں آیا، دکان کا، بازار کا، کاروبار کا کوئی مسئلہ تھا، اس کا بوجھ تھا دماغ پہ، وہ گھر میں آ کر خاموش بیٹھ گیا۔ بیوی کہتی ہے جی خاموش کیوں بیٹھے ہو، بولتے کیوں نہیں؟ تو وہ سوچتا ہے کہ بول لیں گے تھوڑی دیر میں، اب جواب نہیں دیا تو اس کو الجھن ہوتی ہے، وہ کہتی ہے ہم بات کر رہے ہیں آپ بول ہی نہیں رہے، تو وہ اب اسے غصہ آ جاتا ہے، وہ غصے میں کوئی جملہ کہہ دیتا ہے تو بیوی کہتی ہے میں نے کیا کر دیا، خواہ مجھے ڈانٹ دیا، ہم تو خیریت پوچھ رہے ہیں، ہم بات پوچھ رہے ہیں اور ہمیں ڈانٹ رہے ہیں۔ بس اسی پر لڑائی بڑھ جاتی ہے، ذرا سی بات پر۔ اگر بیوی اس وقت یہ خیال کر لیتی کہ شوہر خاموش ہے، اس کا مطلب کوئی بوجھ ہے، تھوڑی دیر کے بعد ریلیکس ہو جائے گا تو بات کر لیں گے،
تو مسئلہ نہ پیدا ہوتا. اس کا الٹا، شوہر گھر میں آیا، بیوی کسی پریشانی میں ہے، وہ دیکھتے ہی بولنا شروع کر دے گی. اور ہم اپنے سمیت کہتا ہوں میں، ہم سارے مردوں کا مزاج ہے کہ ہم آدھی بات سن کر ہی کہیں گے جی میں سمجھ گیا، کیونکہ بہت سمجھدار ہوتے ہیں نا. بیوی کی ساری بات سننے کی ہمت اکثر لوگوں میں نہیں ہے، یہ عجیب بات ہے. تو اب جب اس بیچاری کی ساری بات نہیں سنی گئی تو اسے تو غصہ آئے گا نا. اگر وہاں مرد یہ سوچ لے کہ یہ عورت ہے، اس کا مزاج ہی یہ ہے جو اللہ نے بنایا، اسے بولنے دو، جتنا اس کو بولنا ہے وہ بول لے گی، اس کی طبیعت ہلکی ہو جائے گی، مسئلہ آسان ہو جائے گا، تو کوئی مسئلہ ہی نہ پیدا ہو. لیکن ہم سب کو فرصت کم ہے نا، بڑے بزی رہتے ہیں ہم لوگ. عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے فرصت نہیں ہے، باقی ساری حماقتوں کے لیے فرصت ہے مردوں کو. کیا خیال ہے؟ نہیں ہے ایسا؟ اپنے دوستوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھتے ہیں. بھئی بیوی کے ساتھ بیٹھو نا روزانہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، اس کی باتیں سن لو، کیا پریشانی کی بات ہے. ہمارے حضرت اپنی بات سناتے ہیں. حضرت کو مطالعہ کرنے کی بہت عادت ہے، بہت کتابیں پڑھتے رہے ہمیشہ. تو حضرت سناتے ہیں کہ شروع کی بات ہے، جب شادی ہوئی تو اماں جان جو ہیں وہ اس وقت ظاہر ہے نئی دلہن تھی، تو وہ آتی تھیں، کوئی بات کرتی تھیں تو ہم کتاب دیکھتے دیکھتے ان کی بات کا جواب دے دیتے تھے، اور وہ چلی جاتی تھیں، لیکن ظاہر ہے مطمئن نہیں ہوتی تھی. تو کچھ دنوں کے بعد ایک دن وہ کہنے لگی کہ آپ کا ایسی عورت کے بارے میں، اس عورت کے بارے میں کیا خیال ہے جس کی 10,000 سوکنے ہوں. سوکن کہتے ہیں ابھی، جس کی 10,000 سوکنے ہوں، وہ کتابیں 10,000. تو حضرت کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا، اور اب ہم نے اپنا طریقہ بدل دیا. اب جب وہ آتی تھی کسی کام کے لیے تو میں کتاب بند کر کے ان کی طرف پوری طرح متوجہ، فرمائیے کیا بات ہے. اب وہ 5 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی. جب آپ توجہ سے سن لیں گے تو 5 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا. آرام سے رہیے. تو یہ مثال ہے، ایک مثال ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا اگر ہم لوگ خیال کر لیں تو گھروں کا ماحول خوشگوار ہو جائے. ہم سب چاہتے ہیں ہماری زندگی اچھی گزرے، عورتیں بھی چاہتی ہیں، مرد بھی چاہتے ہیں. اور یہ بات ظاہر ہے کہ الگ کوئی نہیں ہونا چاہتا، ساری زندگی کے لیے نکاح پڑھوایا ہے. بھئی یہ جو رشتہ قائم ہوتا ہے یہ تو مرنے تک کے لیے، جنت تک کے لیے ہے انشاءاللہ. تو رہنا تو ساتھ ہی ہے، تو اچھی طرح رہو نا، خوش ہو کر رہو، آرام سے رہو، سکون سے رہو. سکون سے رہنے کے جو طریقے ہیں ان کو اختیار کر لو، آسانی ہو جائے گی. بہرحال میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میں نے چند باتیں آپ سے کہی ہیں، یاد رکھیے گا. نماز کی بات کی ہے، قرآن کی بات کی ہے، سودی قرضے کی بات کی ہے، نشے کی بات کی ہے، بچوں کی تربیت کی بات کی ہے، اور آخر میں یہ گھریلو معاملات کی بات کی ہے. ان سب مسائل پر آپ غور بھی کریں اور گھروں کے اندر تبدیلی لانے کا ارادہ کر کے یہاں سے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی کو، ہم سب کی زندگی کو، ہمارے بچوں اور گھر والوں اور متعلقین کی زندگی کو بہترین زندگی بنا دے، خوشگوار بنا دے، حیات طیبہ بنا دے. اس کی ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. جیسا کہ آپ تمام ہی امت کی بیٹیوں کو، ماں بہنوں کو معلوم ہے، حضرت والا تشریف لا چکے ہیں. حضرت کے یہاں جو پروگرام تھے، آخری پروگرام کیلگاؤں در فنکشن ہال میں مدرسہ سراج البنات کے پاس عوام الناس کے لیے ہے. ہر گھر تک اور ہر کان تک میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے، علماء کرام کے مساجد میں اعلانات کے ذریعے دعوت تو پہنچ چکی ہے. آپ تھوڑا سا طاقت لگائیں گے تو گھر کے تمام مرد حضرات وہاں پہنچیں گے. اس کی بھی فکر کریں کہ مغرب کا ہمارا پروگرام آخری نشست ہے حضرت کی، اس سے تمام امت مسلمہ یہاں جتنے ہیں وہ سب استفادہ حاصل کریں. اس میں آپ کی بہت بڑی محنت، ہم سب کا تعاون ہوگا. مجلس علماء اور جمعیت علماء ہند جس کی دعوت کے اوپر آپ تمام ماں بہنیں یہاں پر جمع ہوئی، مدرسہ سراج البنات، اس کے اساتذہ، اس کے معلمات، جس نے دعوت چلائی، آپ کثیر تعداد میں یہاں پر آئی ہیں. ہم تمام آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ حضرت نے جو باتیں بتائی ہیں اس پر ہم سب عمل کریں گے. بہت کثیر تعداد میں آپ یہاں پر آئیں
اپنے ایمانی بیداری کا ثبوت دیا، ملاقات پر بات کیجیے، کا ثبوت دیا۔ آپ کا یہ آنا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ حضرت کی دعائیں ہم سب کے لیے، حضرت دعا فرمائے۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو اپنے اچھے بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے لیے تقوی کی زندگی آسان فرما دیجئے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف و خشیت پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ یہاں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو ہم سب کے لیے نافع بنا دیجئے، مفید بنا دیجئے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے حاضر ہونے کو نافع بنا دیجئے، خیر کی طرف تبدیلی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہ ہر قسم کے شرور سے ہمارے بچوں اور متعلقین کی حفاظت فرمائیے، اہل و عیال کی حفاظت فرمائیے، ساری امت کے لوگوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ اس وقت دنیا میں فتنے طرح طرح کے گھوم رہے ہیں، اے اللہ ان میں مسلمان بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کے فتنے سے ہماری اور ہمارے متعلقین کے اور ساری امت کے لوگوں کی حفاظت فرمائیے، تمام اہل ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہر صاحب ایمان کی جان و مال کی، عزت و آبرو کی، گھر بار، آل اولاد و کاروبار کی حفاظت فرمائیے اور سب سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہم میں اور ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرمائیے۔ اللہ ہم میں جو لوگ قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں ہم سب کو قرضوں سے سبکدوش فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کے پاس گھر نہیں ہے انہیں اچھے گھر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کے پاس باقاعدہ روزگار نہیں ان کو بابرکت حلال روزگار عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں اچھی اولاد عطا فرما دیجئے۔ جنہیں بیٹوں کی تمنا ہے انہیں اچھے بیٹے عطا فرما دیجئے۔ جن بچوں یا بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے خیر کی شادیاں آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کی زندگی کو خوشگوار بنا دیجئے اور سبھی کی زندگی کو خوشگوار بنا دیجئے۔ اللہ ہماری اولادوں کے لیے ہماری اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے، ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس پوری امت کے حال پر رحم فرمائیے، ہمارے ملک پر رحم فرمائیے، اس ملک میں امن و امان قائم فرمائیے۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون عطا فرمائیے، ہم سب کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ حرام کی روزی سے حفاظت فرمائیے، سودی قرضے سے حفاظت فرمائیے اور ہر شر سے حفاظت فرمائیے، برکتیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم اپنے لیے اور ساری امت کے لیے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں، عطا فرما دیجئے، ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں، اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اللہ ہم سب سے اور ساری امت کے لوگوں سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ اے اللہ جتنے مرد یا خواتین یہاں آئے ہیں اے اللہ سبھی کے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے، مرادیں پوری فرما دیجئے۔ اللہ ان سب پر، ہم سب پر، اس پورے مجمع پر اور اس شہر پر اور ہمارے سب کے گھروں پر اور گھر والوں پر خاص رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔